سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی مبارک محفل مقدسہ میں تین باتیں عرض کروں گا، یعنی 8-10 منٹ کی تین باتیں عرض کر کے آپ کی محبتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں۔ ماہ مقدسہ ربیع الاول، اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا ذکر خود کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک مقام پر اپنے حبیب سے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ جانیں اور آپ کا اپنا ذکر جانیں، نہیں فرمایا۔ آپ مطالعہ کر لیں، ایک ہی بات بیان کی، فاذکرونی اذکرکم، تم سب مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں۔ لفظ ذکر اس کے کئی معنی ہیں، میں صرف یاد تک رہنا چاہتا ہوں۔ آل نبی تشریف فرما ہوں، آقا دو جہاں کی محبت بھری نعتیں پڑھنے والے خوبصورت دل نشیں آواز والے دیوانے تشریف فرما ہوں، جنہی کی نسبتوں سے محفل کے 4 چاند لگ جاتے ہیں، ورنہ آج کے دور میں کون وقت دیتا ہے؟ ہم سب فیس بک کی محبت میں پھنس گئے۔ کسی ڈرائیور کو بھی اگر کوئی اور کام نہ ملے، موبائل بڑا ہونا تو وہ سارا کھاتا اسی میں پورا کر لیتا ہے۔ کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے جو نبی کے نام پر وقت دے، نبی کے نام پر وقت دے۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے کسی ایک مقام پر محبوب آپ اپنا ذکر خود کریں یہ نہیں فرمایا، سبحان اللہ، ہر جگہ فرمایا کہ تم سب میرا ذکر کرو۔ کیا فرمایا؟ میرا ساتھ دیجئے کہ تم سب میرا ذکر کرو۔ تو ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، سارا جہان چرند پرند درند کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ اس میں نبی آ گئے، ولی آ گئے، غوث آ گئے، قطب آ گئے، ابدال آ گئے، ہر کوئی ذکر اس مالک کا کرتا۔ جب اللہ پاک سے پوچھا باری تعالیٰ یہ سارے کام تو نے ہمیں دے رکھے، تو خود بھی کچھ کرتا؟ اس نے فرمایا اقیم الصلاۃ، خود نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا واتم الحج والعمرہ، حج کرو عمرے کرو، اور خود حج اور عمرے نہیں کرتا۔ اس نے کہا روزے رکھو، خود روزے، سبحان اللہ، اعتکاف کرو میرے حرم کعبہ میں، خود اعتکاف نہیں کرتا۔ میرا ذکر کرو، وہ خود اپنا بھی ذکر نہیں کرتا۔ ایک بات تو یہ آ گئی نا کہ اس نے کسی ایک مقام پر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا محبوب آپ اپنا ذکر خود کریں، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ میرا ذکر کرو، جو بھی ہے وہ میرا ذکر کرو۔ تو باری تعالیٰ نماز بھی تو نہیں پڑھتا، خود پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔
روزے رکھو میں نہیں رکھتا، زکات دو میں نہیں دیتا، حج کرو عمرے کرو اعتکاف کرو میں نہیں کرتا، تو باری تعالیٰ تو کیا کرتا؟ فرمایا میں ایک کام کرتا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں تک زال کاف را آیا، محبوب میں ایک ہی کام کرتا ہوں، بس تیرا ذکر بلند کرنے میں لگا رہتا ہوں، تیرا ذکر بلند کرنا۔ نماز میں نے نہیں پڑھنی، روزے میں نے نہیں رکھنے، ہماری قوم اور کچھ آگے پیچھے بھول بھی جائے نا، بس آپ مسجد چلے جائیں، جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہہ دیں تو ہر شے یاد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ ہماری نماز ہے۔ یہ کس کی نماز ہے؟ یہ آج سے 2 سال قبل ڈینگی کا کسی کو نام ہی نہیں آتا تھا، ڈینگی وہ ایسا چمٹا آپ کو، پنجابی تو اس کو ڈنگا کہتے ہیں لیکن پڑھے لکھے اس کو ڈینگی کہتے ہیں، تو خاص فرق کریں گے۔ مولا علی ان کو پنڈلی میں تیر لگا، لوگوں نے سوچا کہ علی کے پنڈلی سے تیر کیسے نکالا، سوچا کہ علی جب نماز پڑھتا ہے اسے اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی، علی جب نماز پڑھتا ہے تو اسے اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو فرمایا علی کی نماز ہوتی نہیں جب تک محمد کے خدا کو دیکھ نہ لے۔ ایک ان کی نماز تھی اور ایک اس قوم کی نماز ہے، کخ نہ یاد آئے تو آپ نماز شروع کر دیں، ہر شے یاد آئے، ہر شے بالکل فل برائٹنس ہو جائے گی، پورا فیس بک کی آپ کو کی بورڈ بھی مل جائے گا، پاس ورڈ بھی مل جائے گا، جو یا بس آپ نے سلام پھیرا ہر شے ختم۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ ذکر صرف ایک کا کرتا ہے اور وہ وجود مصطفیٰ۔ پہلی بات میں نے مکمل کری، اب دوسری بات کی طرف چلیں۔ تو باری تعالیٰ تو ذکر کرتا ہے، ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ حضور کا ذکر نہیں کرتے؟ تاریخ پڑھیے، چرند پرند درند جمادات نباتات حیوانات، جس شے پر مخلوق کا لفظ بولا جائے وہ بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ تو بھی ذکر کرتا ہے اور تیری مخلوق بھی ذکر کرتی۔ ٹھیک ہے تو اپنے حبیب کا ذکر کرتا، ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ اللہ کا ذکر کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ آج شاید آپ پہلی بار سن رہے ہیں۔ یہ عام ایک معروف قول ہے کہ ذکر الہی کو کبھی فنا نہیں ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ کو کبھی فنا ہی نہیں۔ اب وہ تھوڑے سے توحید والے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ تو مخلوق ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجا، اب مخلوق ہیں، پیدا ہوئے، تو حضور کے ذکر کو فنا کیوں نہیں؟ فنا تو خالق کے ذکر کو نہیں۔ اس کا اللہ پاک سے جواب پوچھا، باری تعالیٰ تو ہی سمجھا دے۔ یہاں ایک مولانا سے پوچھیں وہ دوسرے کو نہیں مانتا، دوسرا تیسرے کو نہیں مانتا، تیسرا چوتھے کو نہیں مانتا، اس نے کہا کھاتا چھوڑو میں ہی فیصلہ کر دیتا، یہ تم سے کھاتا پورا نہیں ہونا۔ تو باری تعالیٰ تیرے ذکر کو فنا نہیں ہے، یہ میں دوسرے پوائنٹ پہ جا رہا ہوں۔ تو قرآن نے کہہ دیا ذکر مصطفیٰ کو فنا نہیں، یہ کیسے؟ اس نے کہا سنو، الحمدللہ رب العالمین، جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہتے ہیں۔ اب انہوں نے میری تعریف کی، یہ حامد بنے میں محمود بنا۔ ثنا خانوں نے حضور علیہ السلام کی تعریف کی، ثنا خان حامد بنے اور حضور محمود بنے۔ یہ جو آپ کے الیکشن کمپین چلتی ہے اس میں کھپ ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ جھوٹے نعرے سچے نعرے لگاتے ہیں کہ نہیں؟ فلاں صاحب زندہ باد کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور گھر آ کے اتنا پھک آپ مارتے ہیں، ہے ہی ایسا۔
تو آپ جو کہتے ہیں آپ حامد بنتے ہیں اور جس کی بات کرتے ہیں وہ محمود ہے. اللہ نے فرمایا تم سب حامد ہو میرے, میں محمود ہوں کہ جس کی تعریف ہو رہی. تو روئے زمین پر ہر ذرہ, ہر قطرہ, ہر شے اللہ کی تعریف کرتی ہے. تو ہر شے جو تعریف کر رہی ہے وہ حامد ہے. اور اللہ کیا بنا؟ محمود. محمود اللہ کی شان ہے. محمود اللہ کی, میں سادہ لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیفینیشن میں تکلیف نہ ہو. اللہ کی شان ہے محمود, یعنی وہ تعریف کے لائق. اس نے فرمایا لوگوں میں محمود ہوں کہ جس کی تعریف ہر کوئی کرتا. محمود میرا نام ہے, محمود میرا نام ہے. اور جب میدان محشر بپا ہوگا یہی میرا نام میرے محمد کا مقام بن جائے گا. شے ایک ہے, شے ایک ہے. میں پیسے نہیں لیتا, یہ خواہ پھینک رہے ہیں, یہ پہلے ہی طے ہو گیا, میں نہیں لیتا. تو پتا چلا کہ میرا نام تم سب نے تعریف کر کے تعریف کے لائق بنا, میں محمود. تم حامد بنے, میں محمود. محمود اللہ کی شان. اور جو آج اللہ کی شان ہے وہ قیامت کے دن آمنہ کے لال کا مقام ہوگا. تو مقام ایک ہی ہے, وہی اللہ کی ذات کی شان ہے, وہی مصطفیٰ کا مقام ہے. ہمارے ہاں قوم لڑائی کرتی کہ شرک ہو گیا, کہ جی ایک ہی وقت میں اللہ کی صفت الگ ہوتی ہے, رسول اللہ کی صفت الگ ہوتی ہے. اس نے کہا چلیا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں, میں صرف خدا ہوں, باقی سارا کچھ میرا مصطفیٰ. اب اتنی سمجھ آ گئی آپ کو کہ محمود اللہ کی شان ہے اور محمود قیامت کے دن حضور کا مقام ہوگا. اتنی سمجھ آ گئی. اب وہ جو آپ کا سوال تھا کہ حضور کے ذکر کو فنا نہیں, وہ بات وہی پہ ہے. میں ابھی دوسرے پوائنٹ پہ الجھا ہوا, اب اس بات کو سمجھ کر تیسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا محمود میری شان. اب جو سوال تھا نا کہ حضور کے ذکر کو فنا کیوں نہیں, یہ سمجھ لیں تاکہ بعد میں آپ یہ نہ کہ جی کھپی ڈالیں ہم تو توحید والے تھے. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ قرآن جب واضح کر دیتا ہے پھر بچتا کچھ نہیں. آقا نے فرمایا قرآن سمجھنا ہو نا قرآن, تو یہ اتنی ہیوی شے ہے, اسے نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے قبول کیا. تو آقا پھر سمجھے کیسے؟ فرمایا سمجھنا ہو تو میری آل سے پوچھو. یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن سمجھنا ہو تو آل سے پوچھو, اور آل کا پوچھنا ہو تو قرآن سے پوچھو. فرمایا یہ دونوں مل کر رہیں گے. قرآن آل کے ساتھ رہے گا اور آل, فرمایا دونوں مل کر میرے کوثر پر آئے. اور کسی صحابی کا نام نہیں لیا اس نے. فرمایا قرآن مع علی و علی مع القرآن. فرمایا قرآن کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے, اور علی قرآن کے ساتھ ہے. دونوں میرے پاس آئیں گے, مل کر آئیں گے. نہ قرآن علی سے جدا ہوگا نہ علی قرآن سے جدا ہوگا. تو فرمایا میری آل سے پوچھو. جب آل کی بات پہنچ گئی تو آل سے پوچھا گیا. اب وقت نہیں ہے میں تفسیروں کا حوالہ دوں, نام دوں, اتنا سمجھا دوں. فرمایا میرا نام, میری شان کا نام ہے محمود, اور محمود میدان محشر میں میرے مصطفیٰ کا مقام ہوگا. جب اتنی بات طے ہو گئی, اب اگلی بات اس نے سمجھائی کہ اگر حضور علیہ السلام کے ذکر کو فنا نہیں ہوتی, یہ سمجھانے کے لیے اس نے کہا لوگوں یہ جو میرا محبوب ہے اس کی تم بھی تعریف کرتے ہو, اس کی تم بھی تعریف کرتے ہو, اسی محمد کی تعریف میں بھی کرتا ہوں. اب تم بتاؤ جس کی تعریف تم کرتے ہو وہ باقی رہے گی یا جس کی تعریف خود خدا کرتا ہے وہ باقی رہے گی؟ بھئی جس طرح خدا کو زوال دے
اس طرح اس کے کلام کو زوال کہیں نہیں آتا قرآن ختم ہوگا. فرمایا جس مصطفیٰ کی تعریف تم بھی کرتے ہو اس کی میں بھی کرتا ہوں. تمہاری تعریف کیا تم خود فنا ہو جاؤ گے. جس نے خود فنا نہیں ہونا اس کی تعریف کیسے فنا ہو. اس لیے فرمایا میرے محبوب کا ذکر کبھی فنا. اب سمجھ آگے بات. آگے چلوں. اب تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے, اب وہاں پر بات پہنچانا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کی شان کی گہرائی کی سمجھ کبھی نہیں آ سکتی. سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتابیں کنگال لیں, کھوج لگا لیں, سارے علماء فضلاء عرفاء مفتی اکٹھے کر لیں, اور جو کہنے لگا ہوں اس کا جواب تلاش کریں. میں نے شروع کیا تھا کہ حضور کا ذکر اللہ پاک خود کرتا ہے, اور جس کا ذکر خود خدا کرے اس کو کبھی فنا نہیں ہوتی, کیونکہ یہ رب کا فیصلہ. ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ اللہ پاک نے حبیب کے ذکر کے درمیان آنے نہیں دیا. جب یہ بات طے ہو گئی تو آخری بات یہ کہ حضور کی شان, اس کی گہرائی تک کوئی فرد بشر پہنچ نہیں سکتا. نماز تہجد فرض تھی پہلے حضور علیہ السلام پر. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے میرے محبوب آپ تہجد پڑھا کریں. تہجد فرض نہیں تھی, بعد میں آپ کو معاف کر دوں. فرمایا تہجد نفل ہے. تہجد کیا ہے؟ نفل ہے. نفل کہتے ہیں اضافی. پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھیں, گناہگار نہیں ہوتا. فرمایا محبوب تہجد ہے نفل, لازم نہیں. پڑھ لیا کرنا جب میری محبت تڑپائے, میری چاہت تڑپائے. جیسے میں نے علی کا ذکر کیا, ان کو کسی نے پوچھا نا کہ تیر نکالنا کیسے نکالیں, تو انہوں نے کہا کہ جب علی نماز پڑھتا ہے اس کو اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی. اب تو انجیکشن لگتا ہے نا, آپریشن ہو تو آپ کو وہ ٹیکا لگاتے ہیں پیچھے مہرے کے اندر اینڈ پہ لگاتے ہیں. وہ کئی بار ٹیکا الٹا پڑ جاتا ہے, وہ کئی بار وہ آپ کو ایکسرسائز کرتے ہیں جی کریں, وہ کئیوں کے وہ پاؤں جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں, کمر ہوتا ہی. تو مولا علی نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ جب نماز پڑھیں گے تو تیر کھینچ لینا. نماز انہوں نے شروع کی, پیچھے سے کسی نے تیر کھینچ لیا, خون چلتا چلتا سجدہ گاہ تک پہنچا. انہوں نے نماز نہیں توڑی. ہمارا تو مچھر بھی بڑا تکڑا بابا, خاص طور پہ نوجوان طبقہ بڑا تکڑا, اور ککھ نہ کرے لیکن نوجوانوں کو ٹسٹ ضرور کرتا. تو جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا یہ خون کدھر سے آیا. یعنی اتنا یار حق میں, جلوہ حق میں فنا ہوئے, کیونکہ نماز کو تو نبی نے سکھائی تھی نا. تو جسے سکھانے والا نبی ہو اس کی نماز میں استغراق کا عالم کیا ہوگا. ایک ہماری نماز ہے گھر کی شے یاد آ جاتی, ایک علی کی نماز ہے کہ اپنے اوپر لگا ہوا زخم بھی یاد. انہوں نے کہا جی ہم نے تیر کھینچا, آپ کو پتہ نہیں چلا. فرمایا واللہ علی کو اس طرح کی کاموں کی کبھی خبر نہیں ہوتی, مجھے پتہ ہی کون تیر لگا بھی ہے یا نکلا. تو اب سوال یہ آیا کہ فرمایا محبوب آپ تہجد پڑھا کریں. کیا پڑھا کریں؟ یہ وہ نماز ہے جو ہمارے ہاں بڑی مشکل ہے. کسی بچے کی منگنی ہو تو وہ 6 نمازیں شروع کر دیتا, کسی کا رزلٹ آنا ہو تو وہ 6 نمازیں پڑھے گا, کسی جگہ آپ نے اپلیکیشن جمع کروائی ہو تو جب تک رزلٹ اناؤنس نہ ہو جائے تو تب بھی وہ بچہ 6 نمازیں پڑھتا ہے. جب کوئی جاب پر اوکے آنا ہو, رسپانس ملنا ہو, فون پر کہہ دیا جائے یس, تو یس پر بھی وہ بندہ 6 نمازیں پڑھتا ہے. رشتہ ٹوٹتا ٹوٹتا بچ جائے, رشتہ منگنی ٹوٹتی ٹوٹتی انگوٹھی نکلتے نکلتے بچ جائے تب بھی 6 نمازیں پڑھتے ہیں. یہ جو تہجد ہے, فرمایا محبوب آپ تہجد پڑھا کریں, یہ نفل ہے. ٹھیک, اب ہر عمل کا صلہ ہوتا ہے. فرمایا محبوب آپ تہجد پڑھیں, تہجد نفل ہیں, اور یہ جو نفل ہیں اس کا صلہ میں یہ عطا کروں گا کہ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دوں گا. جس گناہگار پر آپ کا دستے کرم آ جائے گا میں اس کا حساب و کتاب ہی نہیں پوچھوں گا. اسے کہتے ہیں مقام محمود.
اسے کیا کہتے ہیں؟ مقام یاد کر لیں. میں نے تو قبر کے کیڑے مکوڑے نہیں نا سنایا آپ کو، ویسے زیادہ لیکچر یہی چلتا. وہ بندے ہی پریشان ہو جاتے جی آپ کو اس طرح کا خواب آتا تو آپ ہاضمہ چیک کرائیں. جب سوتے ہیں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو، کوئی اللہ کے بندو نبی پر درود پڑھنے والے کی قبر میں بچھو سانپ کا، اس کو پتہ نہیں آپ نے ایڈریس سمجھایا ہوگا ادھر جا. تو اللہ نے بھی قبر کو اس انداز کا رکھا ہے بھی کسی کا دم درود اوپر نہ چلے، بس آمنہ کے لال کا جلوہ. اب بات یہاں آ گئی، تہجد نفل ہے. تہجد کیا ہے؟ آقا کے لیے نفل. صلہ کیا ملا؟ مقام محمود. نفل پڑھے آمنہ کا لال تو صلہ ملے مقام محمود. ٹھیک ہے. اب دو سوالوں کے ذرا جواب دیں. درجہ نفل کا زیادہ ہوتا ہے یا فرض کا؟ اونچا بولیے. فرض کا. پھر بولیے درجہ یعنی جو وزنی شے ہے وہ نفل ہے یا فرض ہے؟ فرض. ثواب فرض کا زیادہ ہوتا ہے یا نفل کا؟ اب آپ نے کہا درجے میں بھی فرض اعلیٰ اور ثواب میں بھی فرض اعلیٰ. اللہ پاک کو پتا تھا کہ 14ویں صدی میں بڑے توحید پرست آئیں گے. وہ کہیں گے حضور ایسے تھے ہم جیسے تھے، حضور ایسے تھے ہم جیسے تھے. اللہ نے فرمایا ہم جیسے کا فیصلہ بعد میں کر رہا، پہلے تو یہ بتا کہ نفل کی طاقت زیادہ ہے یا فرض کی؟ آپ نے کہا فرض کی. ثواب فرض کا زیادہ یا نفل کا؟ آپ نے کہا فرض کا. اللہ نے فرمایا بندے میرا نبی صرف 2 نفل پڑھے. کیا پڑھے؟ 2 نفل پڑھے. اس کی تو صلے میں نے عطا کر دیا مقام محمود. کیا عطا کر دیا؟ مقام محمود. قیامت تک تو میرے محمد کے فرضوں کا صلہ تلاش کر. نفلوں کا صلہ آپ بات کی گہرائی نہیں سمجھے. نفل پڑھو تو اس کا صلہ کم ہے اور فرض کا صلہ زیادہ. اللہ نے جو مقام محمود عطا کیا محبوب کو وہ کس عمل کے صلے میں؟ نفل کے صلے میں. اللہ نے فرمایا لوگوں تمہاری جو برداشت ہے نا برین کی وہ اتنی جوگی ہے کہ میرے محمد کے صرف نفل تم فرض نہیں سمجھ سکتے. بابا جس نبی کے نفلوں کی سمجھ 1400 سال گزر گئے امت کو نہ آئی، اس کے فرضوں کا حساب کون لگا؟ اس لیے حضور علیہ السلام کی جو عظمت ہے، جو مقام ہے، جو فضیلت ہے، اسے اس لیے قیامت تک بیان کیا جاتا رہے گا کہ اللہ کے محبوب کی شان کو بیان کرنا. آپ درود پڑھتے ہیں نا جی؟ درود پڑھنا کس کی سنت ہے؟ کس نبی کی سنت ہے؟ بولیے نا. اب بات ختم کر رہا ہوں. کسی ایک نبی کی سنت نہیں. نماز آقا نے پڑھی اللہ نے، روزے آقا نے رکھے اللہ نے. یہ تو ساری بات سمجھ. اب درود کس نے پڑھا؟ کسی ایک نبی نے نہیں پڑھا. اب آپ درود کو ذرا ایک طرف کر دیں. نماز روزہ زکات اس کا کمپیریزن کریں، تقابل کریں. ادھر درود ہے، ادھر نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، اعتکاف ہے. دونوں کو ذرا آمنے سامنے کریں. ادھر عمل کرنے والا خدا ہے اور ادھر کا عمل کرنے والا مصطفیٰ ہے. دونوں کا آمنے سامنے کرو. کوئی فرد بشر اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ خدا کا عمل مصطفیٰ کے عمل سے بڑا ہے. خدا کا عمل مصطفیٰ کے عمل سے بڑا. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. جب آپ نے مان لیا کہ اللہ کا عمل بڑا تو درود کس کا عمل؟ اللہ کا. نماز روزہ کس کا عمل؟ نبی کا. تو جس طرح درود پڑھنا سنت خدا ہے اس طرح میلاد کرنا بھی سنت خدا. وقت نہیں. میں نے آپ کو زبان دی تھی، آدھا گھنٹہ کی زبان دی. میں نے آدھا گھنٹہ کی زبان دی تھی تو میں نے بات ختم کرتے کرتے اب جو 5-7 منٹ رہ گئے صرف. اب ان باتوں میں آپ کو بڑا عجیب ٹوٹکا دیتا ہوں. میں ہر مسلک کے مسجد میں بھی خطاب کرتا ہوں. اہل تشیع بھائیوں کے مسجد امام بارگاہ میں نے خطاب کیا تھا. ایک بات میں نے ایک مسلک والے عالم بیٹھے تھے تو میں نے ان سے کہی
وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بات آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں, کوئی مسلک والا, سنی, دیوبندی, وہابی, شیعہ, سب سے ایک سوال, جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو کس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں؟ اللہ کے. اونچا بولیے. خالق ہے, مالک ہے, رازق. ایک سوال تو میں نے وہ چھوڑ دیا نا, محمود کا, کہ اللہ پاک نے محمود صلہ بتایا نفلوں کا, فرضوں کا صلہ آپ تلاش کریں. اب یہ دوسرا سوال ہے کیونکہ میرا وقت ختم ہو رہا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم, پاکیزہ ہے تو, وب حمد کا, حمد و ثنا تیرے لیے, و تبارکا, برکتیں تیرے لیے, جدوں کا, بزرگی تیرے لیے, ولا الہ غیرو کا, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ باتیں کس سے کرتے ہیں آپ؟ دیوبندی, شیعہ, سنی, یہ سارے احباب سن لیں, یہ پتہ باندھ لیں, دل پہ رکھ لیں, قیامت تک کوئی عالم اس کا جواب دے دے تو اس کی جوتی میرے سر کا تاج. بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی, الجھانا میرا کام نہیں, سجانا میرا کام. یہ چھوڑ رہا ہوں سوال, اس کا جواب بھی تلاش کر. اب آپ نے نماز کس کے سامنے شروع کی؟ اللہ کے. کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کس کو خالق, مالک, رازق جانا؟ اللہ کا. جب آپ رکوع میں گئے تو کس کے سامنے رکوع میں گئے؟ اللہ کے. جب سجدے میں گئے تو کس کے سامنے گئے؟ اللہ کے. اب آپ عطیات دھرنا دے کے بیٹھ گئے. دھرنا لفظ سنا نا. اب آپ دھرنا دے کے بیٹھ گئے. کس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ کے. کس کے سامنے رکوع کیا؟ اللہ کے. کس کے سامنے سجدہ کیا؟ اللہ کے. کس کے سامنے عطیات میں بیٹھے؟ اللہ کے. اب ذرا عطیات تو پڑھیں. عطیات للہ. شیعہ اور سنیہ کی نماز تقریباً ایک جیسی میں نے ان کی پڑھ کے دیکھی. یہ میں آپ کو اس لیے دیوبندی, وہابی وہ تو ہے ہی, لیکن اہل تشیع حضرات میں یہ کیونکہ بات مجھے معلوم ہے یہ سمجھا رہا ہوں. اب آپ عطیات پڑھی. عطیات للہ. کس سے بات ہو رہی؟ اللہ سے. والصلوات اللہ سے. والطیبات اللہ سے. آپ کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے, آپ نے حمد و ثنا کی اللہ کے سامنے, آپ نے مدح سرائی کی تو اللہ کے سامنے, آپ نے تسبیح و تحلیل کی تو اللہ کے سامنے, آپ عطیات تک پہنچے تو اللہ کے سامنے. آپ کسی غیر کو کلام نہیں کر سکتے. آپ کسی غیر کے کلام کی سماعت کر کے جواب نہیں دے سکتے, حرام ہے. خواہ وہ پیر ہو کوئی آپ کا یا آپ کا باپ ہو, سلام کرے آپ جواب نہیں دے سکتے. وہ کھڑا ہو آپ سلام نہیں کر سکتے. بین. اب آپ بتائیے, جب آپ یہاں پہنچے عطیات للہ والصلوات والطیبات, جہاں تک پہنچے تو سامنے کون تھا؟ اونچا بولیے نا. اللہ. جو اللہ اللہ کہتے ہیں وہ ذرا اونچا بولے. کون ہے سامنے؟ اللہ. آپ کا قیام بھی اللہ کے سامنے, آپ کے رکوع بھی اللہ کے سامنے, آپ کے سجدے بھی اللہ کے سامنے. جب آپ پہنچے عطیات کے اس کلام پر, اللہ کو اللہ جانا, مالک جانا, رازق جانا, اور یہاں پہنچے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی, سلام ہو تجھ پر یا نبی. اب سامنے کو یا تو مجھے نکالو توحید ایسی کہ جس توحید میں شرک نہ ہو. کیا کریں؟ اللہ کہتا میری مان لی. اس نے کہا چلتا جا, چل پڑے. رکوع کر لیا, سجدہ کر لیا, عطیات میں پہنچے کر لیا. جب کہا نا السلام علیکہ ایھا نبی تو چونکے کہاں ہیں؟ سامنے کون؟ بھئی کھڑے تو رب کے سامنے ہوئے. اب دو ہی باتیں. اللہ فرماتا جیسے مجھے کھری سنائی ہے نا, ایک بار میرے مصطفیٰ کو سنا. اب یہاں جا کے توحید کا عقیدہ گڑبڑ کرتا. اگر کہ نہیں مولا میں صرف تیرے ہی مننا چاہتا ہوں, وہ کہتا پھر ٹھیک ہے گھر جا, موج کر. میرا تو وہ بھی تھا. نماز وہ نہیں جو توحید والی, نماز وہ جو نبی والی. اب آپ کیا کریں گے؟ السلام علیکہ, سلام ہو تجھ پر یا نبی. یہ لفظ ہے, ترجمہ اس کا. کسی کی بھی نماز پڑھ لے. دو مسلک معروف ہیں بھائی, دیوبندی وہابیوں کی تو نماز ایک ہی ہے نا. دیوبندی ہیں, وہابی ہیں, شیعہ حضرات کی نماز تھوڑا سا فرق ہے, لیکن یہاں جا کے سب مل جاتے ہیں. اب سامنے کون ہے؟ آپ نے عطیات پڑھا, للہ والصلوات پڑھا, والطیبات. مولانا صاحب نے کہا صرف اللہ. آپ نے کہا یہ اللہ.
جب آپ السلام علیکم پہ پہنچے تو پریشان ہو گئے، اللہ کے آگے بھی تو کوئی شے ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سلام پھیرنے سے پہلے یہ نماز کدھر چلی گئی بھائی؟ ہم تو مکہ پہنچے تھے، رب نے مدینہ پہنچا دیا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ادھر جائے تو وہ کہتا ادھر آ، ادھر جائے تو یہ کہتا ادھر جا۔ تو بندہ تو فٹ بال بننے سے رہا۔ ادھر کا بندے، میں اس بات کا شارٹ کٹ تجھے بتا دوں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس محمد کی مانتا چلا جا، میری بنتی چلی جائے۔ لہذا ہر نماز محفل میلاد ہے، آپ کھڑے ہو کر بھی، جھک کر بھی، سجدے میں، پھر اتحیات پہ، پھر اتحیات کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، میں ڈائری نہیں لے کے آیا، میں آج منہ مبارک لے کے آیا تھا لاہور سے۔ اگر آپ حضرات زیارت کرنا چاہیں اتوار کو 10 بجے سے 11 بجے تک، یہ آپ کو ان کے نام پر میں تحفہ دکھا رہا ہوں، اور وہ حضور علیہ السلام کا قدم مبارک وہ بھی آیا ہے۔ بے شک آپ چوم لیں، چاٹ لیں، بلکہ تسبیح لیں اور حضور کے اس قدم جو پتھر پر لگا وہ لگا لیں، یہی میرا آپ کو میلاد کا تحفہ۔ کیونکہ میں نے نعت نہیں پڑھنی، ارادہ تھا، مگر میں تبرک لینے چلا گیا، اب تھکا ہوا آیا تو آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا نا میرا، اللہ کا شکر ہے پورا۔ ویسے بندہ چل پڑے تو پھر چھوڑتا کوئی نہیں۔ تو مختصر سبق یہ ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت سنا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، ایک دے دیا، اتوار کا دن 10 بجے آپ آ جائیں میرے ادارے میں، اور کوئی پابندی نہیں، اگر بیٹیاں آنا چاہیں تو وہ بھی آ سکتی ہیں، مگر کیونکہ سالانہ اجتماع ہے خواتین کا، اس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیچاری سال کے بعد ان کو تحفہ دینا ہوتا ہے، آپ نے کون سا ان کو لا کے دکھانا ہوتا ہے، دب کے جھاڑیں چودھری بن جاتے ہیں، ہم بیچاروں نے فقیر بن کر حضور کا ان کو دیوانہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ آ جائیں 10 بجے سے 11 تک، اس کے بعد پھر خواتین کا اجتماع ہوگا، آپ آئیں، گیٹ پر جو بھی بیٹھا ہو، جی میں نے زیارت کرنی، آپ اندر چلے جائیں، چوم لیں اور حضور علیہ السلام کے زلف مبارک کا بھی دیدار کر لیں، کوئی ٹکٹ نہیں۔ بات ختم کر رہا ہوں، ایک آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ میرا تحفہ آپ کے لیے ابدی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، آقا ہم قبر میں جائیں گے، حشر میں جائیں گے، تو کوئی ایسا ہیلا نہیں بن جاتا کہ ہمارا حساب ہی نہ ہو؟ آپ تو سلامی لیتے ہیں نا، چمڑی اتار کے لیتے ہیں نا، لیکن حساب دینے میں کتنے کنجوس ہیں بھی آپ بتا رہے، سبحان اللہ، یعنی حساب ہی نہ ہو۔ انہوں نے پوچھا، آقا ایسا نہیں ہو جاتا کہ کھاتا ہی پار ہو جائے؟ فرمایا ہو جائے گا، حضور کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا ایک عمل دے دیتا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ کر لیا کرو، قیامت کے دن تم جہاں بھی ہوگے میں تمہیں تلاش کر کے اپنی کملی کے نیچے لے آؤں۔ پوچھا گیا آقا وہ کیا؟ فرمایا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام پڑھو، تم میرے ساتھ یہ وفاداری کر لو اور قیامت کے دن تمہارا بیڑا پار کرنا میرا کام۔ اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔